السلام علیکم ایوری ون، امید رکھتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں اپنے یوٹیوب چینل ولی اللہ میر پہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آج میں جس بیسک چیز کے بارے میں اسٹڈی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ہیومن سکن۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ہیومن سکن جو ہے وہ کس طرح بنا ہوا ہے، اس کا وزن، اس کا ویٹ کتنا ہے۔ تو اس کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ٹاپک لے آیا ہوں، وہ ہے ہیومن سکن، جس کے بارے میں آج ہم بیسک چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ہیومن سکن کیا ہے؟ وہ ہے جس نے ہمارے پوری باڈی کو کور کر رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہو آپ کی پوری باڈی جو کور ہوئی ہے ایک لیئر کی تحت، وہ ہے ہیومن سکن، جو ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کرتی ہے مختلف باہر سے جو چینج آتے ہیں انوائرمنٹ میں، ان سے ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اور اس طرح مختلف واٹر جو ہماری باڈی کو اندر نہیں جا سکتے اس طرح بیکٹیریا وغیرہ سے بچاتی ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے ہیومن سکن، دا لارجسٹ پارٹ آف باڈی، یعنی ہمارے جسم کا سب سے بڑا پارٹ کو ہم سکن کہتے ہیں۔ اور یہ سکن جو ہے ہمارے 61% آف ٹوٹل ویٹ، یعنی باڈی کے جو ٹوٹل ویٹ ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، اس کا 61% جو ہے وہ ہمارے سکن کا ہے۔ یعنی ایک سکن جو ہے ہمارے پوری باڈی کے ویٹ سے ہاف سے بھی زیادہ ہے۔ تو 61% آف باڈی ویٹ پر مشتمل ہے۔ یہ کنیکٹ کرتی ہے اور ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دا ورلڈ، یہ ہمارے ان سائڈ آرگن جو ہے ان سے کنیکٹ کرتی ہے اور باہر ورلڈ سے کنیکٹ کرتی ہے۔ جو اس کے ابھی تین جو مین لیئرز ہے وہ ہے ایپیڈرمس، ڈرمس اینڈ ہائپوڈرمس۔ ابھی ہم پڑھیں گے فرسٹ لیئر جس کو ہم کہتے ہیں ایپیڈرمس۔ ایپیڈرمس کیا ہے؟ یہ ہمارے آؤٹر موسٹ لیئر آف سکن جو ہمارے انوائرمنٹ سے یعنی ہماری ورلڈ سے ٹچ ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایپیڈرمس۔ ایپیڈرمس یہ لیئر جو ہے یہ واٹر پروف ہے، یعنی واٹر کو اندر ایبزارب نہیں کرتی ہے، اور واٹر کو جب واٹر باڈی کے ساتھ لگ جائے تو اندر جانے نہیں دیتی اور اندر سے باہر آنے نہیں دیتی، جس کی وجہ سے ہمارے باڈی کا واٹر لیول ہوتا ہے وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے یہ ایک ایپیڈرمس جو ہے یہ ایک پیگمنٹ پروڈیوس کرتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں میلینین۔ میلینین کیا ہے؟ ابھی میلینین جو ہے وہ ہماری باڈی کو جو کلر دیتا ہے وہ میلینین ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے، وہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ ہماری باڈی کو الٹرا وائلیٹ ریز جو ہم یو وی ریز کہتے ہیں، الٹرا وائلیٹ ریز سے بچاتی ہے، جو کہ ہماری باڈی کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں مختلف بیماریاں پیدا ہو دیتی۔ یہ روز جو ہے بہت ہی زہریلا ریز ہے، جس کی وجہ سے اسکن کینسر وغیرہ معذر بیماریوں کا شکار کرتی ہے۔ تو یہ میلینین کی وجہ سے ہماری باڈی جو ایپیڈرمس میں جو میلینین ہے اس کی وجہ سے ہماری باڈی کو یہ الٹرا وائلیٹ ریز سے بچاتی ہے۔ تو دوسرا ہمارے پاس آ گیا ڈرمس۔ ڈرمس جو ہے یہ سیکنڈ لیئر آف ایپیڈرمس ہے، یعنی ایپیڈرمس کا جو دوسرا لیئر ہے اس کو ہم ڈرمس کہتے ہیں۔ اور یہ جو ڈرمس کی جو لیئر ہے، مطلب ڈرمس جو ہے اس سے 4 گنا موٹا ہے، یعنی اس کی تھکر، یعنی اس کا مطلب موٹا ہے۔ یعنی جب ایک ڈرمس کی طرح 4 لیئر ہو جائے تو ہمارے ایک ایپیڈرمس تک پہنچتی ہے، ایک ایپیڈرمس کا سائز تک برابر ہو جاتی ہے۔ تو جس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ مشتمل ہوتی ہے بلڈ ویسل پہ، نروس پہ، گلینڈ پہ اور ہیئر روٹس پہ۔ یعنی بلڈ ویسل یعنی خون کی جو نالی ہوتی ہے جس میں خون اندر سرکولیشن کرتی ہے آل باڈی، وہ جو سب ہوتی ہے وہ ہمارے ڈرمس پارٹ آف سکن میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد نروس جو ہے جو میسج لے جاتی ہے برین کو، اور برین سے دوبارہ اس طرح میسج لے جاتی ہے، وہ سب نروس جو ہوتی ہے وہ ڈرمس میں موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سیوٹ گلینڈ، جو ہمارے پسینہ ہماری باڈی سے جو واٹر پسینہ جو نکلتا ہے وہ سیوٹ جو گلینڈ ہوتے ہیں پسینے کے، وہ بھی اسی ڈرمس میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تخریہ جو ہماری باڈی پہ ہیئر ہوتے ہیں، جو ہمیں باہر کے ٹیمپریچر ہماری باڈی کو ٹیمپریچر کانسٹنٹ کرتی ہے، ہیئر، تو وہ بھی ہیئر روٹس جو ان کے ہوتے ہیں وہ بھی اسی ڈرمس میں ہوتے ہیں۔ اس کے یہ مشتمل ہوتی ہے ریسپٹر، یہ ریسپٹر مطلب باہر کے ورلڈ دنیا میں جو چینج آ جائے وہ ہماری باڈی کو ریسیو کرتی ہے۔ جو ریسپٹر کا کام ہے کہ باہر جو چینج ہے وہ ہماری باڈی کو ریسیو کرتی ہے، کہ باہر ٹیمپریچر یعنی پریشر زیادہ ہے تو ان سب کا ہمیں ریسپٹر بتاتا ہے۔
اس کے بعد بلڈ ویسل جو اس لیئر میں اس کا کام کیا ہے کہ وہ ہمارے اسکن کو تر و تازہ رکھتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا اسکن تر و تازہ اور تگڑا دکھتا ہے۔ تو یہ ہے ڈرمس کی۔ اس کے بعد ہمارا تھرڈ لیئر جو ہے وہ ہے ہائپوڈرمس۔ ہائپوڈرمس جو ہے یہ تھرڈ لیئر ہے، اور ڈرمس کے نیچے فرسٹ ایپیڈرمس، سیکنڈ ڈرمس اور تھرڈ جو ہے ہائپوڈرمس۔ یہ جو ہے فیٹس پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی فیٹس، چربی، جس کو ہم چربی کہتے ہیں، اس پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور جو چربی کا کام یہ ہے کہ یہ باڈی کو وارم یعنی گرم رکھتی ہے۔ جب باہر کا ٹیمپریچر زیادہ گرم ہو تو اس کا ہماری باڈی پر کچھ اثر نہیں، کیونکہ ہماری باڈی میں فیٹس موجود ہوتے ہیں۔ فیٹ جو ہائپوڈرمس میں فیٹ ہو جاتی ہے وہ ہمارے ٹیمپریچر کو کانسٹنٹ رکھتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کا فنکشن کیا ہے، یہ فنکشن آف اسکن، یعنی اس کا کیا کام اور اس کا کیا ہے۔ یہ ہمیں وٹامن ڈی پروڈیوس کرتی ہے، یعنی وٹامن ڈی جو کہ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہمارے بون ویک ہوتے ہیں۔ اگر وٹامن ڈی پورا ہو، جو اسکن ہیلپ پروڈیوس وٹامن ڈی، یعنی اسکن اگر ہم وٹامن ڈی پروڈیوس کرے تو ہماری جو کیا کہتے ہیں، ہماری بون جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، اور اس طرح ہمیں کینسر جیسی بیماریوں سے وٹامن ڈی ہمیں بچاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے یہ واٹر پروف ہے، اور ہماری پروٹیکٹ فرام واٹر لاس، یعنی اندر جو پانی ہے جو کانسٹنٹ، ایک باڈی کے اندر جو 70% اس طرح لگ بھگ جو واٹر ہوتا ہے وہ ہماری کانسٹنٹ رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے میلینین، جو میں نے ایپیڈرمس میں بتایا، جس کا کام ہے، جس کا بہت عام کام یہ ہے کہ وہ ہمیں یو وی ریز یعنی الٹرا وائلیٹ ریز، جو زہریلا گیس ہوتے ہیں، وہ جب اوزون سے پاس ہو کر جب آتے ہیں تو ہماری باڈی میں بھی اس طرح ایک صلاحیت موجود ہے، وہ ہے اسکن ایپیڈرمس، جو کہ ہمیں اس طرح یو وی ریز سے بچاتی ہے اور ہماری باڈی کو سیف رکھتی ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہمارا یہ اسکن نہ ہوتا تو ہم مختلف بیماری کی وجہ سے، کیونکہ بیکٹیریا اور وائرس جو ہماری باڈی کے اندر آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں مختلف بیماریاں بہت جلدی لگے جاتی ہیں، جو اسکن کی وجہ سے یہ بیکٹیریا وائرس سے ہم بچ جاتے ہیں۔ کیونکہ جب اسکن نہ ہوتا تو ہماری باڈی میں مختلف بیماریاں پیدا ہوئی بیکٹیریا وائرس کی وجہ سے۔ ابھی آپ لوگوں کے ایک ذہن میں ایک کوشچن ارائز ہوگا کہ ہمیں بیماریاں کیوں لگتی ہے، بیکٹیریا وائرس ہمارے جسم کے اندر کس طرح جاتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا وائرس جب بھی جاتے ہیں یہ اورلی یعنی ہمارے منہ کے ذریعے، جب ہاتھ ہمارے صاف نہ ہو تو اس کے ذریعے، ہم جب کوئی چیز کھائیں تو ان کے ذریعے ہماری باڈی کے اندر جاتی ہے۔ تو چلیں آج کا ٹاپک یہ ہمارا اسکن تھا، تو اسے نوٹ کر لیں اور یہ بہت ہی کام آئے گا آگے آپ نے۔ تو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو آپ نے ضرور لائک کریں، اور چینل ولی اللہ میر کو سبسکرائب کریں، تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلے، اللہ حافظ۔